This show is sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. and ले आए सन मॉस्क्विट। अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। सन मॉस्क्विट अब साशे में भी दस्तयाब। This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे मेड इन पाकिस्तान 2012 पे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इस साल 2 बिलियन कम रही टारगेट से और इसी वजह से 4.5 बिलियन का ये करंट अकाउंट डेफिसिट आया है। ट्रेड डेफिसिट तो जाहिर है बहुत बड़ा हमारा है कि 44 बिलियन की हमारे इंपोर्ट्स हैं और सिर्फ 23 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट थी। तो ये जो रेमिटेंसेस ने हमें काफ़ी कवर किया हुआ है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों उसके बावजूद 4.5 बिलियन का जो ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट आया है उसने हमारे रिजर्व्स को हिट करना शुरू कर दिया, हमारे लिए बड़ी सीरियस लिक्विडिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। इस वक्त अगर अमेरिका से 1.1 बिलियन की वो कोलिजन सपोर्ट फंड ना आती तो पाकिस्तान सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम में पड़ सकता था। अब हम फिर मज़ीद उम्मीद करें कि 2 बिलियन मज़ीद आ जाएगा तो फिर पाकिस्तान के मामला चलेंगे, अदरवाइज़ फॉरेन एक्सचेंज साइड पे पाकिस्तान के लिए बड़े मुश्किलात नज़र आ रहे हैं सामने। उसकी एक बहुत बड़ी वजह तो आपको पता है कि वो IMF की हमारे साथ नाराज़गी है, जिसकी वजह से वो हमें लेटर ऑफ कंफर्ट नहीं देता, खुद तो लोन देता नहीं, ना रीशेड्यूल करता है, बल्कि हमसे मुसलसल डिमांड कर रहा है रीपेमेंट और हमें 421 मिलियन पर मंथ उनको देना पड़ रहा है रीपेमेंट में। वो भी एक ड्रेन है, प्लस ये ट्रेड डेफिसिट का, करंट अकाउंट डेफिसिट का जो ड्रेन है, ये सब मिलके पाकिस्तान के हालात को बड़े ख़राब कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ते? पाकिस्तान क्यों एड पे डिपेंडेंट है? क्यों इतनी बड़ी कौम 18 करोड़ लोग सिर्फ 23 बिलियन का एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? क्यों सिर्फ 8 बिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान को 13 बिलियन भेजते हैं, उससे भी ज़्यादा भेजते हैं? जुलाई की फिगर उससे भी ज़्यादा आ रही है, 1.2 बिलियन की आ रही है। क्या वजूहात हैं हमारे ट्रेड ना बढ़ने की? इसी पे आज हम डिटेल में बात करेंगे और इस सिलसिले में मैं आज जो टॉपिक मैंने रखा है मेड इन पाकिस्तान 2012, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसने मुंबई में एक एग्जीबिशन का एहतमाम किया है बिटवीन 18 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक, जो कि सोलो एग्जीबिशन होगा जिसका नाम होगा मेड इन पाकिस्तान 2012। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव ले रहा है और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि फेडरेशन अब थक गया है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की परफॉर्मेंस से। वो बातें तो बहुत करते हैं, इश्तिहार भी उनके बड़े आते हैं कि ये एग्जीबिशन वो एग्जीबिशन, लेकिन देखिए कि रिजल्ट क्या है। टोटल 23 बिलियन का एक्सपोर्ट फ्रॉम ए कंट्री लाइक पाकिस्तान विद 18 करोड़ आबादी। तो इस वजह से फेडरेशन ने अब इनिशिएटिव लेना शुरू किया है और उन्होंने इससे पहले 2-3 और एग्जीबिशंस किए जो कि दिल्ली में, चुंडीगढ़ में और कलकत्ता में हुए और वो बहुत ही कामयाब एग्जीबिशंस रहे हैं। वहाँ भी इंडियन फेडरेशन का सपोर्ट उनको हासिल रहा और ख़ास तौर से कहते हैं कि हमारे मार्बल, हमारे गारमेंट्स, हमारे लॉन ने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वहाँ पे की है कि लोग हैरान हो गए और अब ये कंसेंसस डेवलप हो रहा है कि इंडिया जो है हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्केट बनता जा रहा है, क्योंकि वो एक नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर है। हमारे टेस्ट मिलते हैं, हमारी सोच हमारी एक तरह की होती है, हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो भी वही इस्तेमाल करते हैं। और इंडिया में इस वक्त 250 मिलियन की जो अमीर आबादी है, गरीब तो खैर वहाँ बहुत हैं। अमेरिका की टोटल आबादी उतनी है जितनी वहाँ इंडिया में अब सिर्फ अमीर लोगों की आबादी हो गई है, जो कि हर चीज़ हमारे लॉन, चाहे वो 2000 गज पर यार्ड के हों या महंगे से महंगा जूता हो या मार्बल की महंगी महंगी चीज़ें हो, वो लेने के लिए बिल्कुल वो कैपेबल हैं और वो ले रहे हैं। और पाकिस्तान से उनको एक अजीब सा क्यूरियोसिटी भी है, लगाव भी है और इसलिए पाकिस्तान एग्जीबिशंस ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है इंडिया में। और ये एक फेडरेशन का ये कहना है कि शायद यही वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान के लिए, शायद यही मार्केट्स, इंडिया की मार्केट, चाइना की मार्केट शायद हमारे लिए खुलना शुरू हो तो हमारे एक्सपोर्ट जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़े और हमारा जो अभी इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो। इंडिया की मार्केट और चाइना की मार्केट पे अगर हमने
थोड़ा सा भी हिस्सा ले लिया तो ये हमारे देखते देखते हमारी सिचुएशन बदल जाएगी। आपको जैसा पता है कि यूरोप और अमेरिका की मार्केट्स में स्लो डाउन आ चुका है, मज़ीद आने के चांसेस हैं। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा रीजनल मार्केट्स पे, और रीजनल मार्केट में ज़ाहिर है सबसे इम्पोर्टेंट जो मार्केट है वो इंडिया है। इतनी बड़ी मार्केट, इतनी क़रीबत, हमारे पास आने जाने के कोई किराया बहुत कम लगेगा, हर चीज़ कम लगेगी। तो इस वजह से फेडरेशन ने ये इनिशिएटिव लिया है जिसको मैं बहुत ही वेलकम करता हूँ, और ये अल्लाह करे कि ये मज़ीद इस तरह के इनिशिएटिव्स लें। एंड फेडरेशन के जितने लोगों से हमारी बातें हुई हैं उन्होंने कहा है कि दे आर 100% श्योर कि दिस एग्जीबिशन विल डू वंडर्स लाइक दिल्ली में बता रहे हैं कि जितनी चीज़ें वो ले गए थे वो ओवर बुक हो गई, ओवर सोल्ड हो गई, और इन्हें फिर से एडिशनल चीज़ें मंगा के ऑर्डर्स को फिल करना पड़ा, और वो कम्प्लीटली इतने ज़्यादा इंकरेज हुए हैं कि ये मज़ीद एग्जीबिशंस कर रहे हैं। आई एम श्योर कि बॉम्बे के बाद वो और भी छोटे और बड़े शहरों में वो जाएंगे और इसी तरह के एग्जीबिशंस करेंगे, और इस तरह से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू होगी और मुल्क के हालात कुछ बेहतर होंगे। रीजनल ट्रेड की अहमियत को हम किसी तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस वक्त सिर्फ 6% हम लोग रीजनल ट्रेड कर रहे हैं, जबकि नेफ्टा नॉर्थ अमेरिका के जो फ्री ट्रेड एरिया है वहाँ 56% ट्रेड आपस में ये लोग करते हैं। इसी तरह यूरोपियन यूनियन जो है आपस में ट्रेड जो करती है वो 50% से ज़्यादा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम रीजनल ट्रेड पे ध्यान दें, और फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बार बार यही कह रहा है कि लेट्स मेक ए वेरी बिग पुश इन द रीजनल ट्रेड। इंडिया के साथ साथ चाइना को पे भी हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा इन चीज़ों को, और चाइना में भी आपको पता है कि अब बहुत बड़ी आबादी अमीरों की हो गई है, वहाँ भी अब लेबर महंगा होता चला जा रहा है, इसलिए पाकिस्तानी चीज़ों की डिमांड वहाँ हो सकती है और होगी। चाइना इंडिया हमारे लिए इतनी बड़ी मार्केट्स हैं कि अगर ये हम एक्सप्लोर कर लें तो शायद हमारी इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाएगी कि हमारी ये न सिर्फ ट्रेड डेफिसिट ख़त्म हो जाएगा, मुल्क के बिल्कुल हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। ये जो अभी एड पे डिपेंडेंस है, 1 बिलियन 2 बिलियन के लिए हम अमेरिका को भीख मांगते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा और हम एक खुद मुख्तार मुल्क की तरह उभर सकेंगे। नाज़रीन, आपको पता ही है कि 2013 में जो हमने सेफ्टा एग्रीमेंट साइन किया है उसके मुताबिक हमारे जो ट्रेड बैरियर्स हैं बिटवीन सार्क कंट्रीज़ वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 5% मैक्सिमम ड्यूटी लगा करेगी, तो हम बड़ी तेज़ी से एक रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसी सिलसिले में ये मेड इन पाकिस्तान 2012 का जो इनिशिएटिव है ये पहला बड़ा इनिशिएटिव हमारा है जिसके थ्रू हम रीजनल मार्केट में पेनिट्रेट करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ मैं लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ। This show is sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. and ले आए सन मॉस्क्विट। अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। सन मॉस्क्विट अब साशे में भी दस्तयाब। this show is sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. and ले आए सन मॉस्क्विट। अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। सन मॉस्क्विट अब साशे में भी दस्तयाब। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं मेड इन पाकिस्तान 2012। आप पूछेंगे कि मेड इन पाकिस्तान 2012 क्या है, तो जनाब ये एग्जीबिशन का नाम है जो सोलो एग्जीबिशन हम मुंबई में करना चाह रहे हैं 28 अगस्त से लेके 3 सितंबर को, और इसको ऑर्गेनाइज ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नहीं किया है बल्कि फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया है, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है फेडरेशन का। प्रोबेबली वो TDAP के परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को साथ मिलाकर इस तरह के एग्जीबिशन, सोलो एग्जीबिशंस वो करना शुरू किया उन्होंने। और ये जो मुंबई में होने वाला है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, उस पर बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही कि इट विल बी ए मेजर ब्रेक थ्रू फॉर पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट,
کیونکہ پاکستان کے ایکسپورٹ آپ کو پتہ ہے بہت کم ہے. یورپ امریکہ میں سلو ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بھی ہمارے ایکسپورٹ پچھلے سال 2 بلین کم ہوئے ٹارگٹ سے. تو ان حالات میں ہمیں نئے مارکیٹس ڈھونڈنے پڑیں گے, اور فیڈریشن کا کہنا ہے کہ انڈیا سے بڑھ کے کوئی مارکیٹ نہیں ہے, اس لیے وہ اس طرح کی انیشیٹو لے رہے ہیں. اسی طرح کے ایگزیبیشن وہ آلریڈی دہلی میں نہایت ہی کامیاب ایگزیبیشن کر چکے ہیں, چندری گڑھ میں کر چکے, کلکتہ میں کر چکے, اب یہ ممبئی پہ آئے ہیں, اور آئی ایم شیور کہ یہ بھی بہت کامیاب ہوگا. اسی کے بیسس پہ پھر وہ مزید شہروں میں جائیں گے. ناظرین, ہم بات کرتے ہیں اس سلسلے میں شبیر احمد صاحب سے, جو کہ فارمر چیئرمین ہے بیڈ ویئر مینوفیکچرنگ ایسوسیشن کے. شبیر صاحب, ویلکم ٹو دا شو. شبیر صاحب, کین یو ہیئر می؟ Yes, I can hear you. شبیر صاحب, یہ جو فیڈریشن چیمبر آف کامرس ایگزیبیشن کرا رہی ہے 28 اگست سے لے کے 3 سپٹمبر تک, میڈ ان پاکستان 2012, اس کے بارے میں اپنی رائے دیجئے کہ اس کو آپ کیسا انیشیٹو سمجھتے ہیں؟ ہیلو شبیر صاحب, دوبارہ بتائیں. یہ جو فیڈریشن چیمبر آف کامرس جو ہے ہماری, وہ انڈین چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کر ایگزیبیشن کرا رہی ہے جس کا ٹائٹل دیا گیا ہے میڈ ان پاکستان 2012, جو ممبئی میں ہونے جا رہا ہے. بڑی اچھی ہے, اور یہ انڈیا پاکستان کے ٹریڈ میں یہ معاملہ چل رہا ہے, یہ بڑا اچھا خوشگوار ہے اور اچھا رہے گا. آپ کی ایسوسیشن انوالو ہے اس میں؟ ثابت کرے گا. شبیر صاحب, آپ کی ایسوسیشن انوالو ہے اس ایگزیبیشن میں؟ نہیں, ہماری ابھی ایشن نہیں ہے, مگر تبھی کہتے ہیں ہم کو فیڈ بیک آ رہا ہے. یہ انیشیٹو کیا ہوا فیڈریشن نے, اچھا انیشیٹو کیا ہے, اور اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے, کیونکہ جو ہماری اور ریلیشن شپ اچھی بلڈ اپ ہوگی, اور نا یہ اچھا ہی جائے گا. دہلی کے ایگزیبیشن میں کہتے ہیں کہ ہمارے لانس نے بڑا دھماکہ کیا وہاں پہ. خالی دلی کی ایگزیبیشن ہوئی تھی, خالی اونلی لان کا اچھا کیا ہے, ہوم ٹیکسٹائل میں کچھ معاملہ کامیابی نہیں آئی تھی. اچھا, تو آپ کے ممبرز تو ہوں گے انوالو اس میں ضرور؟ جی تھے, مطلب دے اور مدد کرتے لان کرتے وہ کر رہے تھے لان والے. اچھا, اوور آل آپ بات کریں, چلیے تو ایک انیشیٹو فیڈریشن نے لی, اوور آل آپ بات کریں کہ فیڈریشن کو کیوں یہ انیشیٹو لینا پڑا, کیوں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہ کام نہیں کر سکی؟ یہ ٹریڈ اور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے نا, مطلب کیا رہی ہے, یعنی آپ دیکھیں گے 2-3 سال میں کچھ خاص کا کام نہیں ہوا ہے, اور آپ کے ایکسپورٹ کے فگرز دیکھ لیں, مطلب ان کے چبراہ سے خالی وہ ٹریولنگ کرتے تھے, کوئی ایکسپورٹ پر ترجیح نہیں رہی, اور یہ بڑی افسوسناک ہے, اور ملک کی اکانومی کے لیے بہت برا اثر ہوا ہے. اب آپ شبیر صاحب دیکھیں کہ 18 کروڑ مل کے ہم لوگ جو ہیں صرف 23 بلین کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں, جبکہ ہمارے 7-8 بلین اوورسیز پاکستانی 13 بلین بھیج رہے ہیں. تو یہ شرم کا مقام تو ہے کہ پوری قوم, اتنی بڑی قوم, 18 کروڑ کی آبادی کی قوم صرف 23 بلین کا ایکسپورٹ کرے. تو یہ آپ کہتے ہیں کہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی پرفارمنس سے آپ خوش نہیں ہیں؟ یا میں اور باقی لوگ, باقی ایکسپورٹرز بھی خوش نہیں دیے, اسی وجہ سے گورنمنٹ نے ایکشن لیا اور ان کی کانٹریکٹ کو ختم کیا. کیا کانٹریکٹ؟ اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے اچھا فیصلہ تھا. کس کو ختم کیا؟ یہ چیف ایگزیکٹو طارق پوری صاحب کو ہٹا دیا, ان کو ہٹا دیا. تو کون آئے گا ان کی جگہ پہ؟ ابھی یہ ہے, ابھی ایکٹنگ کوئی ہے طاہر صاحب, اور نہ دیکھتے ہیں, مگر سب سے پہلے یہ آرگنائزیشن کو کب تک مضبوط نہیں کریں گے, ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتی. آپ جیسے لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے, آپ جیسے لوگوں کو چیئرمین بنانا چاہیے, جو ایکسپورٹ میں انوالو ہے, جو واقعی جانتا ہے اس. تو یہی وجہ ہوئی فیڈریشن کو یہ انیشیٹو لینا پڑا, حالانکہ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ اس طرح کے ایگزیبیشنز کر رہے ہیں, اور اسی طرح کے ایگزیبیشنز وہ اگر اور بھی انڈیا کے شہروں میں کریں, چائنا میں کریں. چائنا بہت بڑی مارکیٹ بن گئی ہے, انڈیا سے بھی بڑی مارکیٹ, وہاں ہمارے ابھی پینیٹریشن نہ ہونے کے برابر ہے. اگر ہم تھوڑا بھی کر لیں انڈیا چائنا کی مارکیٹ, چائنا ہم سے دوستی کی اتنی باتیں کرتا ہے, خوب دوا کے ایکسپورٹ کرتا ہے. کافی مارکیٹ دوست کیا. تو شبیر صاحب, اوور آل آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں, اور اوور آل آپ یہ بتائیے کہ انڈیا کو سے جو ٹریڈ ہے اس کو آپ کیسا, ان کا کال ڈراپ ہو گیا ہے. ناظرین, جیسا کہ شبیر صاحب نے کہا کہ یہ اس طرح کے جو ایسوسیشن والے ہیں, جیسے بیڈ ویئر, اور یہ لوگ جو ہے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پرفارمنس سے, خاص طور سے جو ابھی ان کے فارمر پریزیڈنٹ تھے پوری صاحب, ان کے پرفارمنس سے بالکل ناخوش ہیں. وہ کہتے ہیں صرف وہ ٹریولنگ کرتے رہتے تھے اور کچھ کرتے ورتے نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ ہماری ٹریڈ جو ہے نہ ڈائیورسیفائی ہوئی ہے, نہ اس کا کوانٹم بڑا ہے. یہ 23 بلین کا ایکسپورٹ تو پاکستان جیسے بڑے ملک کے لیے ایک جوک ہے. تو
یہ اسی وجہ سے فیڈریشن اور اس طرح کے ایسوسیشنز مل کے اب جو ہے انیشیٹو لے رہی ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹی آئی ڈی پی میں جو اب کسی کو اگر وہ اپوائنٹ کریں تو وہ ٹریڈ انڈسٹری کا ہی کوئی انسان ہو, کوئی بڑا ایکسپورٹر ہو جو دنیا بھر میں پینیٹریٹ کرتا ہے, وہ جانتا ہے. یہ کوئی بیوروکریٹ کا کام ہی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی بہت ہی قابل اور بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشن ہے یہ, اس کو لانا ہے. اسی سے ہماری زندگی موت کا سوال ہے ہمارے. اگر ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے تو کب تک ہم بھیک پہ گزارا کرتے رہیں گے. ہمیں بھیک کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ٹریڈ کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم تمام ملک, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ کینیڈا ہو یا کوئی بھی ملک, اس سے کہیں کہ جی ہمیں آپ سے مزید کوئی کیری لوگر نہیں چاہیے, کوئی آپ کا کولیجن سپورٹ نہیں چاہیے. جسٹ الاؤ us ٹو ایکسپورٹ, give us the fair share in your market, we are not asking for the moon. تو اور خاص طور سے جو ہے اب جو جس طرح سے فیڈریشن نے لیا ہے, انڈیا از ویلکمنگ us, انڈیا از اوپننگ دا مارکیٹ, انڈیا از allowing these exhibitions to go through. اور جو وہاں کے لوگ اس پہ رسپونڈ کر رہے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہے جو ہم لوگوں نے پرسپشن انڈینز کا بنایا تھا کہ وہ ہمارے ہاسٹائل ہے یا ہم سے نفرت کرتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. جو لوگ ایگزیبیشن اٹینڈ کر کے آئے ہیں انہوں نے اتنی تعریفیں کی وہاں کے لوگوں کی, وہاں کی کوپریشن کی, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ ہمارے لیے اتنی ویلکم کے دروازے کھولے گئے وہاں پہ, اور ہماری چیزیں ایسی اٹھائی گئی جیسے کوئی سوینئر لے کے جا رہا ہے. بتا رہے تھے کہ مرحوم منشا صاحب ہمارے پاس آتے تھے, وہ بھی لاسٹ ایگزیبیشن میں دبئی گئے تھے, دہلی گئے تھے, تو وہ بہت ہی جذباتی ہو کے بتا رہے تھے کہ ہی واز سو پلیزڈ with the welcome of the people, and جس طرح سے چیزیں بھی کی ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ قیمت was not a issue. وہ لوگ آ رہے تھے اور لانس کو تعریف کر رہے تھے اور وہ لے کے جا رہے تھے, and they did not bother about price because of course Indian currency ڈبل ہے, ان کو سستی لگ رہی تھی پاکستانی چیزیں. تو یہ دیکھیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا ہمارے پاس اپرچونیٹی آ رہا ہے انڈیا کا, اتنی بڑی مارکیٹ, اور ہم نے آلریڈی سیفٹا کے ایگریمنٹ سائن کر دیا ہے. ہمارے لیے اور آسانیاں وہاں پیدا ہو جائے گی. جس دن ہم نے ان کو موسٹ فیورڈ نیشن کا اسٹیٹس فلی دے دیا وتھ 5% میکسیمم ڈیوٹی, تو آئی تھنک وی ول کریٹ اے نیو ساؤتھ ایشیا. یہاں پہ بالکل ایک مختلف قسم کی معیشت ابھر کے آئے گی جو کہ دونوں ملک کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں بھی بڑی غربت ہے, بے انتہا غربت ہے, اور پاکستان میں بھی ہے. اور اس غربت سے نکلنے کا جو بہترین طریقہ وہ یہی ہے کہ ریجنل ٹریڈ بڑھے, دونوں ملکوں میں ٹینشن کم ہو, آرمیز چھوٹی ہو جائے, ڈیفنس پہ ایکسپینڈیچرز کم ہو جائے, ٹینشنز ختم ہو جائیں, اور ہم لوگ جو ہے ایک پراسپیرٹی کے راستے پہ چلیں. ناظرین, اس سلسلے میں یہ بتانا نان ریلیٹڈ نہیں ہوگا کہ انڈیا پاکستان ایک ہمیشہ سے افغانستان سے لے کے برما تک ایک کامن مارکیٹ رہا. برٹش دور میں, اس سے پہلے مغل دور میں ایک نیچرل ٹریڈنگ ایریا ہے جو ڈیو ٹو جو بھی بعد میں ملک بن گیا الگ الگ, تو سپریشن ہوئی, اس کی وجہ سے بھی بہت بڑی غربت آئی ہے. جب یہ خطہ ایک ہوتا تھا تو دنیا کا امیر ترین موسٹ پراسپرس ایریا ہوتا تھا. سونے کی چڑیا انگریز یا دوسری قومیں بلا وجہ نہیں کہتی تھیں. یہاں تمام عربس آتے تھے بھیک مانگنے کے لیے بھی, اور کام کرنے کے لیے بھی, اور خیرات لینے کے لیے بھی. یہاں تمام ٹرکی سے بھی لوگ آتے تھے تجارت کرنے کے لیے, انگریز بھی آتے تھے, ساری دنیا آتی تھی کیونکہ اتنا پراسپرس علاقہ تھا. انڈیا انگریزوں کے آمد سے پہلے تک انڈیا دنیا کا سیکنڈ بگیسٹ مارکیٹ تھا چائنا کے بعد. یہاں 30% دنیا کی تمام پروڈکشن پروڈیوس ہوتی تھی. چائنا میں 33% ہوا کرتی تھی, انڈونیشیا میں 14% اور برازیل میں 9%. یہ تھا ایک نیچرل ٹریڈنگ سچویشن جو کہ ڈسٹرب ہوا ڈیو ٹو کولونائزیشن. اور ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں, بڑے عجیب بات ہے کہ تاریخ دہراتی ہے اپنے آپ کو, کہ یہ 4 ریجن جن کا میں نے نام لیا آج پھر سے سب سے زیادہ تیزی سے ابھرتے ہوئے ملک ہے اور جہاں سب سے زیادہ ترقی ہو رہی ہے. برازیل جو کہ بہت دنوں تک بہت سفر کرتا رہا ڈیو ٹو ویری بیڈ لیڈرشپ, جہاں انفلیشن 4000% سالانہ بھی ہوا ہے, آج وہ انفلیشن بھی وہاں کنٹرول ہو گیا, بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے, اور بڑی تیزی سے اس کی جو شیئر ہے مارکیٹ کی, ورلڈ مارکیٹ کی, اس کی بڑھ رہی ہے. اسی طرح انڈونیشیا, جس کو اب ہم انڈونیشیا تو نہیں, جس کو ہم پہلے انڈونیشیا کہتے تھے, اس میں ملیشیا, سنگاپور, یہ سارے علاقے شامل تھے. وہ بھی آپ دیکھیے کہ موسٹ پراسپرس اور موسٹ فاسٹ گروئنگ ریجن بنتا چلا جا رہا ہے. چائنا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیکنڈ بگیسٹ اکانومی دنیا کا بن چکا ہے, بہت جلد وہ امریکہ کو بھی اوورٹیک کر لے گا. جس طرح سے اگر پرچیزنگ پاور کے حساب سے آج بھی دیکھیں تو چائنا از آلموسٹ کلوز ٹو یو ایس. وہاں پر کیپٹل انکم اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب وہاں کی لیبر جو ہے مہنگی لگنے لگی ہے.
اور یہ بھی ایک خوش آئین بات ہے کہ اب چائنا میں اتنی بڑی پاپولیشن پیسے والی ہو گئی ہے کہ وہ ہماری چیزیں خرید سکتی ہیں. اب تک تو ہم چائنیز چیزیں خریدتے رہے اور ہماری معیشت تباہ ہوتی رہی اس کی وجہ سے. آج ہی کی ایک رپورٹ ہے کہ وہ چائنا ہم پہ 12 بلین کا ایکسپورٹ کرتا ہے ہمارے پاس. اور تو آپ بتائیے کہ انہوں نے اتنا بڑا شیئر لے لیا آؤٹ آف 44 بلین. 12 بلین صرف چائنا کا ہے اور جس سے چھوٹی چھوٹی ہماری انڈسٹری تباہ ہوئی ہے. لیکن کیونکہ اب وہاں لیبر کاسٹ مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے, 25,000 سے کم وہاں کوئی لیبر نہیں ملتا, تو اب ہمارے لیے چانس ہے کہ جس طرح چائنا نے امریکن مارکیٹ پہ قبضہ کیا, کیونکہ امریکہ میں کاسٹ اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے ہر چیز بنا کے امریکہ میں اور یورپ میں اور پاکستان میں فلڈ کر دیا. اب پاکستان جیسے ملک کا موقع ہے کہ ہم لوگ کی کرنسی بھی ویک, ہمارے لیبر کی کاسٹ بھی کم ہے, تو ہم اب یہاں ایکسپورٹ کرنا شروع کریں اور ان ملکوں میں بھیجنا شروع کریں جیسے چائنا ہے. چائنا کی مارکیٹ کا تو خیر حساب ہی نہیں ہے, اتنی بڑی مارکیٹ ہے, اتنا زیادہ وہاں دولت جمع ہو گیا ہے کہ اگر ہم کو تھوڑا سا بھی 0.5%, 1/4% آف ٹوٹل ٹریڈ مل جائے تو ہم دیکھتے دیکھتے ہم بہت امیر ہو سکتے ہیں. یہاں پھر سے انڈسٹری پھر سے ریوائیو ہو سکتی ہے. اسی طرح اور اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں انڈیا, کیونکہ انڈیا کے ہمارے ٹیسٹ بالکل ملتے جلتے ہیں, ہماری سب چیزیں کامن ہیں. وہاں تو ہماری چیزوں کی بے انتہا کھپت ہے اور ہوگی, چاہے وہ فلم ہو, چاہے ہمارا ڈرامہ ہو, چاہے وہ گانے ہو, چاہے وہ ہمارے بیڈ لینن ہو یا ہمارے یہ ماربل ہو, سب کی وہاں بہت زیادہ پذیرائی ہے ڈیو ٹو کامن کلچر اینڈ کامن ٹیسٹ. تو یہی ہمارے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ آگے وے فارورڈ ہے. اور یہ جو ایگزیبیشن بامبے میں ہو رہا ہے وہ اس کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اور فیڈریشن کو ہم اس پہ بہت کنگریچولیٹ کرتے ہیں اس انیشیٹو پہ, اور اسی طرح کے تمام انیشیٹو ان کو لینے چاہیے. مثال کے طور پہ پچھلے دنوں ہم بہت باتیں کر رہے تھے کہ ویزا ایز کیا جائے گا, اس پہ بھی فیڈریشن اور کراچی چیمبر آف کامرس نے بہت کام کیا ہے. اس کو پش کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت آسانی سے بزنس مین کو بھی ویزے ملے, اسی طرح ایلڈر لوگوں کو, جرنلسٹ کو, اسٹوڈنٹس کو پہ ویزے کے لیے وہ پش کرے تھرو چیمبر آف کامرس آف انڈیا اینڈ ادر ٹریڈ باڈیز, کہ گورنمنٹ آف انڈیا ریلیکس کرے پاکستانیوں کے لیے ویزا, اور ساتھ ساتھ ہم بھی کریں. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ جو میں نے پورے دنیا میں دیکھا ہے کہ دنیا ویلکم کرتی ہے ٹورسٹ کو, ویلکم کرتی ہے اپنے کہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے ملک میں آئے. میں ایز اے ینگ بینک آفیسر, میں نے جب پہلی دفعہ امریکہ کے لیے اپلائی کیا ویزے کے لیے تو میں حیران ہوا کہ انہوں نے 4 سال کا ویزا لگا دیا. میں نے ان سے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے تم مڈل ایسٹ میں کما رہے ہو, تمہاری آمدنی اچھی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ تم امریکہ بار بار جاؤ نہ کہ یورپ یا کسی اور جگہ جاؤ. یہ ہوتا ہے, دیکھیے اسی وجہ سے آج امریکہ سپر پاور ہے. اسی طرح یورپین کنٹریز کے لیے جب ہم نے ویزے کے لیے اپلائی کیا تو بڑی آسانی سے دیا, بہت ویلکم کیا اور تھینک کیا کہ جب آپ ہمارے ملک جا رہے ہیں. یہ ملک جو ترقی کر رہے ہیں اس میں بہت بڑا حصہ ان کے اس پالیسی کا ہے, اوپن ڈور پالیسی کا. انڈیا پاکستان, اگر میں ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ہم لوگ انڈینز کو آفٹر ڈیو ڈیلیجنس 1-2 کروڑ لوگوں کو ہم ویزا دے دیں کہ وہ پاکستان آئے, 5 سال کا ویزا دے دیں, ملٹیپل ویزا, چاہے وہ کشمیری ہو, چاہے وہ بنگال کا آدمی, کہیں کا بھی ہو, اور اسی طرح پاکستانیز کو انڈیا جو ہے 1 کروڑ لوگوں کو ویزا دے دے, تو آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی یہ دونوں اکانومی میں اتنی جان آ جائے گی, اتنی زیادہ ٹریولنگ ہوگی, چھوٹے چھوٹے ہوٹل, چھوٹے چھوٹے دکانوں میں ایک دم آپ دیکھیں گے بھیڑ لگے گا. اور کیونکہ کیوریوسٹی بہت ہے ایک دوسرے کو دیکھنے کا, خاص طور سے انڈیا میں 18 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں, وہ پاکستان سب آنا چاہیں گے, انڈینز نارمل آنا چاہیں گے. اسی طرح ہر پاکستانی کو خواہش ہوگی کہ دہلی کو دیکھیں, آگرہ کو دیکھیں, تاج محل کو دیکھیں اور ساتھ ساتھ تجارت بھی کریں. تو بہت بڑی موومنٹ شروع ہو جائے گی اور اس سے نہ صرف پراسپیرٹی آئے گی اور پیس آئے گا, بلکہ یہ ریجن جو ہے بالکل تبدیل ہوتا چلا جائے گا. انشاءاللہ ہم لوگ پھر سے اسی پراسپیرٹی کی طرف روا دوا ہو جائیں گے جو کولونائزیشن سے پہلے اس علاقے کی تھی. اس علاقے کی کولونائزیشن سے پہلے چائنا, پاکستان وغیرہ کی اتنی زیادہ پراسپرس ہونے کی کچھ نیچرل وجوہات ہیں. یہاں کا موسم بہت اچھا ہے, یہاں بہت کم پیسے میں انسان زندہ رہ سکتا ہے, اسی لیے ان کو کمپٹیٹیو ایج حاصل ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تمام انڈسٹریلائزیشن انڈسٹریز پھر سے اسی علاقے میں کنسنٹریٹ کر جائیں. چائنا میں آلریڈی ہو گیا ہے, اب باری انڈیا کی ہے, پاکستان کی سب سے زیادہ ہے, پاکستان میں سب سے زیادہ غربت ہے اس علاقے میں دیکھا جائے, سب سے زیادہ انمپلائڈ لوگ ہیں, ہمارے پاس 10 کروڑ بچے ہیں جن کو نوکری چاہیے, وہ 15,000 7,000 10,000 پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. چائنا میں اب 25,000 سے نیچے کوئی آدمی نہیں مل رہا. تو چائنیز کمپنیز, ذوالفقار آباد کا جو انیشیٹو ہے پریزیڈنٹ زرداری کا, ماشاءاللہ وہ اگر کامیاب ہو جائے تو آپ دیکھیں گے سندھ میں غربت ختم ہو جائے گی.
चाइनीज़ कंपनी जो अभी अमेरिका को एक्सपोर्ट करी वो पाकिस्तान में आके बनाना शुरू करेंगी कि उनको 50% लेबर का उनका एडवांटेज मिल जाएगा। नाज़रीन, आपके हमारे प्रोग्राम पे फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस नोट कर लें, feedback@business+tv। हमारे शोज़ अब माशाल्लाह यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। This show was sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. and ले आए सन मॉस्क्विक। सन मॉस्क्विक, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। सन मॉस्क्विक अब साशे में भी दस्तयाब।